بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ میں کب سے گاڑی کے انتظار میں آدھی رات کے وقت اس سڑک کنارے کھڑی تھی۔ یوں تو دیر سے جانا میرا معمول تھا، لیکن آج بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ رات کے 11 بجنے والے تھے، لیکن ظاہر ہے ایسی سرد ترین رات میں سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ کاش مجھے بھی آفس میں کام کرنے والی دوسری لڑکیوں کی طرح موٹر سائیکل پر کوئی بھائی یا ابو لینے آ جاتے، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ دونوں کا سایہ ہی میرے سر پر موجود نہیں تھا۔ جبھی تو تنہا کھڑی میں اپنی بد نصیبی کو کوس رہی تھی۔ دھیرے دھیرے گزرتا وقت اور سڑک کا سناٹا مجھے بتا رہا تھا کہ میں کسی پریشانی میں گرفتار ہونے والی ہوں، اور پھر وہی ہوا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 لفنگے سے نوجوان یہاں سے گزرے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر نہ چونکتی اگر وہ دوبارہ سے اپنی موٹر سائیکل گھما کر میری طرف نہ آ رہے ہوتے۔ اب میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک کہنے لگا، ارے آؤ ہم سے لفٹ لے لو، ہم تمہیں گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے شدید غصہ آیا، پھر غصے سے کہنے لگی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں چیخ چیخ کر سارے لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے زور زور سے کہے لگائے تھے۔ پھر ایک لفنگا سا نوجوان دوسرے کو آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگا، ارے دیکھو تو صحیح، یہ لوگوں کو جمع کرے گی، حالانکہ اس وقت تو سوائے ہمارے اس سنسان سڑک پر کوئی دوسرا موجود بھی نہیں۔ جب ہی وہ چاروں میرے ارد گرد آ کر گھیرا تنگ کرنے لگے، میں نے زوردار دھکا انہیں دیا اور سر پٹ وہاں سے بھاگنے لگی۔ میری حرکت دیکھ کر انہیں بھی شدید غصہ آیا۔ اب وہ میرے پیچھے کسی پاگل کتے کی طرح بھاگ رہے تھے۔ میں کیسے ان سے اپنا بچاؤ کرتی؟ میرا پرس اچانک نیچے گرا، جسے میں خوف کے مارے اٹھا بھی نہیں سکی تھی۔ اب میں روتے روتے دور بھاگنے لگی، یہ سوچ کر کہ وہ چاروں بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ اچانک ہی ایک نے میرے دوپٹے کو زور سے کھینچا تھا۔ اس کا ہاتھ میرے جسم سے ایسے چھوا کہ جیسے کسی انگارے نے مجھے چھو لیا ہو۔ اب میرے قدم اور تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ تبھی اچانک میرے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا اور اس سے خون بہنے لگا، لیکن مجھے اس کانٹے کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں بس اپنی عزت بچانے کی خاطر کسی حد تک بھی جانے کو تیار تھی۔ بڑی مشکل سے تیز تیز بھاگ کر میں دور ایک گھنے جنگل میں جا پہنچی تھی۔ پھر میں نے ایک درخت میں پناہ لے لی جو گھنی شاخوں سے اٹا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے چھپی تو مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ بھی نہیں پائیں گے، لیکن اچانک ہی بھاگتے قدموں کی آواز تیز ہونے لگی۔ تبھی میں جلدی سے اٹھی اور اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی میرا وجود کسی سے زوردار انداز میں ٹکرایا تھا۔ کالی چادر لپیٹے وہ ایک لمبا چوڑا وجود تھا۔ ابھی تو 4 درندہ صفت انسانوں سے میں اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی، اب اپنے سامنے ایک اور کھڑے وجود کو دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی۔ لیکن اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، سب کچھ بڑی عجیب سی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، پھر اس کی نظر میرے زخمی پاؤں پر پڑی جو بری طرح گھائل ہو چکا تھا۔ کانٹا اندر جانے کی وجہ سے خون بری طرح نکل رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے کندھوں پر لپٹی چادر میرے اوپر ڈال دی تھی۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تبھی وہ زمین پر بیٹھا اور اس نے میرے پاؤں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا تھا۔ میں وہیں بے دم ہو کر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ اس نے اپنی بھاری آواز میں مجھ سے پوچھا تھا۔ میں ڈر کر کہنے لگی، وہ میرے پیچھے غنڈے پڑے ہوئے تھے، اسی لیے بھاگ کر یہاں آ گئی تھی۔ پھر وہ نرمی سے کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہاری مرہم پٹی کر دیتا ہوں۔ اس طرح سے زخمی پاؤں کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں۔ اب میں لنگڑاتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کی مہربانی اور اس کی نیت پر میں حیران رہ گئی تھی کہ آج کے دور میں بھی اس جیسے فرشتہ صفت انسان موجود ہیں۔ شکر تھا کہ 4 درندوں سے میں بچ نکلی تھی، ورنہ نہ جانے وہ میرا کیا حال کرتے۔ اب وہ مجھے لے کر اپنے اس عجیب سے گھر میں لے آیا تھا، جہاں پر ہر طرف ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ میں حیران تھی کہ اس جنگل میں کسی انسان کا رہنا بہت مشکل ہے، تو یہ یہاں کیسے رہتا ہوگا؟ میں چاروں طرف الجھن زدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی پاس پڑی کرسی پر بیٹھی تو وہ نیچے بیٹھ کر میرے پاؤں باندھنے لگا۔ اس نے ایک دوائی لگائی جس سے مجھے فوری طور پر آرام محسوس ہوا تھا۔ تھکن، حالات اور درد نے مجھے نڈھال کر دیا تھا، اس لیے جیسے ہی کرسی سے ٹیک لگائی تو نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں کب تک سوتی رہی مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی، نہ تو وہ نوجوان تھا اور نہ ہی وہ گھر۔ میں تو ایک درخت کے پاس ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔
ہڑبڑا کر اٹھی۔ صبح کا اجالا کافی حد تک پھیل گیا تھا۔ میں کہاں آ گئی تھی، کن حالات سے گزری تھی، مجھے سب یاد آنے لگا۔ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتی اب میں گھر کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی اپنی گلی میں آئی تو لوگ مجھے عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ میری ماں تو دروازے پر ہی پریشان سی کھڑی تھی۔ مجھے یوں آتے دیکھ کر اس نے مجھے سینے سے لگا لیا، لیکن جیسے ہی اندر گئی تو قیامت میری منتظر تھی۔ وہ سب مجھے آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہے تھے تو میرے اپنے، لیکن آج یقیناً میں نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی تھی۔ میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ سب مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگانے لگے، کیونکہ ایک رات گھر سے باہر گزار کر آنے والی لڑکی کبھی بھی عزت کے ساتھ نہیں جی سکتی، اور ایسا ہی میرا حال ہونے والا تھا۔ میرا نام تانیہ ہے۔ میں ایک یتیم غریب لڑکی تھی۔ اپنی ماں اور 2 بہنوں کے ساتھ اپنے چچاؤں کے پاس رہتی تھی۔ میرے 2 چچا جو صرف نام کے ہی چچا تھے، ورنہ انہوں نے کبھی بھی شفقت بھرا ہاتھ ہمارے سر پر نہیں رکھا تھا۔ ان کے 2 پورشن بنے ہوئے تھے، ایک میں بڑے چچا اور دوسرے میں چھوٹے چچا رہتے تھے۔ ابو کے نام کا حصہ بھی اسی گھر میں موجود تھا، لیکن دونوں چچاؤں نے بڑی چالاکی سے پورے گھر پر قبضہ جما لیا تھا اور ہم چاروں ماں بیٹیوں کو فقط ایک کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ میری ماں سارا دن چاچیوں اور ان کی بیٹیوں کی خدمت کرتی اور دونوں بہنیں اسکول جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہم سے خوش دکھائی نہ دیتے۔ بار بار دونوں چچاؤں سے کہتی کہ ان کا حصہ دے کر انہیں یہاں سے فارغ کرو، ویسے بھی معمولی سا حصہ بنتا ہے، یہ گھر تو تم دونوں نے ہی اپنی محنت سے تعمیر کیا ہے، اس کا باپ تو بہت پہلے مر گیا تھا۔ مجھے ان کی یہ باتیں خون کے آنسو رلاتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی اور ایک آفس میں جاب کرنے لگی۔ تنخواہ اچھی تھی، اسی لیے رات گئے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ اکثر مجھے کام سے لوٹتے لوٹتے دیر ہو جاتی تو دونوں چچیاں مجھے طنز بھری نظروں سے دیکھتی اور بلند آواز میں کہتی کہ یہ ضرور کوئی گل کھلائے گی، لیکن میری امی کو مجھ پر پورا اعتبار تھا۔ میں چاہتی تھی کہ دونوں بہنیں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور امی بھی اس گھر کی چاکری کرنا چھوڑ دیں۔ اب ان کا بوڑھا وجود اس قابل نہیں رہا تھا کہ دونوں چاچیوں اور ان کے بچوں کا بھاگ بھاگ کر کام کریں۔ مجھے یوں نوکرانی کی طرح ان کا کام کرنا بہت اذیت دیتا تھا۔ پھر ہمیشہ کی طرح اس دن بھی میں آفس میں موجود تھی، جب کام زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ اگر وہ نوجوان مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر نہ لے کر جاتا تو شاید میری عزت بھی نہ بچتی۔ اس نے تو میرے پاؤں کی مرہم پٹی بھی کی تھی، لیکن جیسے ہی گھر آئی دونوں چاچیوں اور چچاؤں نے مجھے کہہ دیا کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو جو ایک رات گھر سے باہر گزار کر آئی ہو۔ میں ان کے سامنے صفائیاں دیتی رہ گئی، لیکن بھلا کسے میری بات پر یقین کرنا تھا۔ امی اب آنسو بہا رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ جب تم رات گئے تک گھر نہ آئی تو میں ہر جگہ تمہارا پتہ کرنے گئی تھی، تمہاری دوستوں، تمہارے آفس، حتیٰ کہ پوری سڑک پر خاک چھان ماری، لیکن تمہارا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ پھر میں امی کو روتے ہوئے بتانے لگی کہ میرے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، حتیٰ کہ میں نے اپنا زخمی پاؤں بھی امی کو دکھایا۔ پھر امی نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگی کہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا اعتبار ہے، بس اب میں اس گھر میں نہیں رکوں گی، ہم اپنا سامان سمیٹ کر کسی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ تبھی امی اور میں چچا کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ہمارا حصہ دو، تاکہ ہم یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ روز روز کی ذلت برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی بار یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ چچا نے حصے کی رقم کے صرف 50,000 مجھے تھمائے اور کہنے لگے یہ رقم لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم نے پہلے ہی ہمارا منہ کالا کر دیا ہے، جب یہ گھر بکے گا تب کبھی تمہیں تمہارے حصے کے باقی پیسے مل جائیں گے۔ یوں ہم چاروں لاوارث بے سہارا عورتیں 50,000 کی وہ معمولی رقم تھامے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کسی نئے گھر کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے۔ پھر دور ایک بستی میں کسی نے ہمیں بتایا کہ ایک 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر کرائے پر خالی ہے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس گھر کا کرایہ بھی انتہائی کم تھا۔ امی اور ہم سب خوشی خوشی اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ صاف ستھرا سا 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا، لیکن ابھی ہماری خوشی کو چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے جب برابر والی ایک عورت امی کے پاس آئی اور کہنے لگی، بہن، جوان بیٹیوں کو لے کر اس گھر میں کیوں آ گئی؟ تم نہیں جانتی یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہ پچھلے 20 سالوں سے خالی ہے، جس نے بھی تمہیں یہ دیا ہے بے وقوف بنا دیا۔ میں تو کہتی ہوں آج رات ہی اسے خالی کر دو۔
अम्मी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हम तीनों बहनें भी सहम गई थीं। फिर अम्मी कहने लगी, बहन तुम ही बताओ, मैं रात को भला अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? और उसका मालिक तो एडवांस के नाम पर हमसे 30,000 रुपए ले चुका है। तो वो तौबा तौबा करते हुए कहने लगी, अरे वो तो बड़ा ही लालची इंसान है, पैसों के लालच में कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरी मानो तो इस घर को छोड़ दो, देखना तुम्हें रात को ही पता चल जाएगा कि इस घर में कैसे कैसे वाकयात पेश आते हैं। यूं वो हमें डराकर इस घर से फौरन चली गई थी, लेकिन पूरी रात हम चारों माँ बेटी जागते रहे। जरा सी भी आहट होती तो छोटी बहनें रोना शुरू कर देती। बार बार ऐसे लगता जैसे अभी कोई दीवार से कूदकर अंदर आ जाएगा। कभी सीढ़ियों से कोई उतरता हुआ महसूस होता। पूरी रात बड़ी मुश्किल से गुजरी थी। सुबह मैं बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि ये सब मुसीबत मेरी वजह से ही आई थी। काम पर जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि अब घर अलग हो गया था और खाने के लिए पैसे भी चाहिए थे। फिर अम्मी कहने लगी, अल्लाह का नाम लेकर इसी घर में रहो, जो होगा देखा जाएगा। अब हमारे पास इतनी रकम नहीं कि हम किसी दूसरे घर में रह सकें। फिर उस दिन ज़्यादा देर होने की वजह से मैं घर लौट रही थी, जब मुझे अपने पीछे किसी के कदमों के चलने की आहट महसूस हुई। मैं बुरी तरह डर गई। जैसे ही पलटकर देखा तो हैरान रह गई। काली चादर ओढ़े ये वही नौजवान था जिसने उस दिन मुझे बचाया था। उसकी मरहम पट्टी करना, उसकी मेहरबानी मुझे आज भी याद थी। फिर वो कहने लगा, आप कैसी हैं? क्या आपका पाँव ठीक हो गया है? मैंने सर झुका लिया और कहने लगी, पाँव ठीक हो या ना हो, लेकिन हम जैसे गरीबों का कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर चलता ही मेरी कमाई से है। अभी भी थोड़ा दर्द है, लेकिन जल्द ही आराम आ जाएगा। फिर वो कहने लगा, अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे बहुत से लोगों से ताल्लुकात हैं। आपके हर मसले का हल मैं चुटकियों में पेश कर सकता हूँ। वो बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मुझे उसका यूं कहना अच्छा लगा। फिर मैं कहने लगी, ठीक है, आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन आप क्या उसी जंगल में उस टूटे फूटे घर में रहते हैं? क्या आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं? तो वो उदासी से कहने लगा, नहीं, मैं बहुत अकेला हूँ। पहले मैं पूरे ख़ानदान के साथ रहता था, लेकिन अब अपने ख़ानदान से बहुत दूर हो गया हूँ। अब मुझे वहाँ की तन्हाई अच्छी लगती है। यूं ही बातें करते करते कब मेरी गली आ गई मुझे पता ही ना चला। फिर वो उसी गली से वापस मुड़ गया था। मैं दूर तक उसे जाता देखती रही। उसका यूं मेरे साथ साथ चलना मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर जैसे ही रात हुई तो मैं अम्मी और बहनों से पूछने लगी कि घर में कोई गैर मामूली बात तो नहीं हुई। तो अम्मी कहने लगी, नहीं, आज तो कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अब मुझे भी थोड़ा इत्मीनान हो गया था, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। रात को बिस्तर पर लेटी तो उसी का चेहरा बार बार आंखों के सामने आने लगा। वो किस कदर मेहरबान है, शायद मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही। अब मेरे लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे थे। फिर एक दिन ऑफिस में काम बहुत कम था। सबकी जल्दी छुट्टी हो गई तो मैं भी जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे ही आधा रास्ता हुआ तो अचानक ही मेरे कदम रुक गए थे। दिल चाह रहा था कि उससे मुलाकात करने उसके घर जाऊं। मैं देखना चाहती थी कि वो घर पर मौजूद है या नहीं। यही सोचकर मैं उस घने जंगल की तरफ चली गई। यहाँ से थोड़ी ही दूर तो उसका घर था। आज भी मुझे ये रास्ता अच्छी तरह याद था। फिर जैसे ही मैं उस घर के पास गई तो हैरान रह गई। वो घर तो पूरा खाली पड़ा था। बाहर का दरवाज़ा भी खुला पड़ा था, जबकि दोनों कमरे यूं खुले पड़े थे जैसे किसी का आना जाना यहाँ पर ना हो। हत्ता के सामान भी गर्द से अटा हुआ था। घर में भरा हुआ कचरा इस बात की निशानदेही कर रहा था कि यहाँ पर सदियों से कोई नहीं आया। मैं घबरा कर उसे आवाज़ें लगाने लगी, लेकिन मेरी आवाज़ बेसूद ही रही। अब मैं मायूस होकर वापस पलट आई। दिल बहुत उदास हो गया था। न जाने वो कहाँ चला गया था। इतने दिन से मेरे सामने भी नहीं आया था। फिर उस रात हम सारे सो रहे थे जब अचानक ही सीढ़ियों पर से किसी के भागने की आवाज़ आई। दोनों छोटी बहनें खौफ से कांपने लगी। वो पसीने से शराबूर हो गई थी। अम्मी भी खौफजदा नजर आईं, लेकिन मुझे अपनी हिम्मत बहाल रखनी थी। मैं उन दोनों को समझाते हुए कहने लगी, तुम दोनों घबराओ मत, मैं जाकर देखती हूँ कि आखिर ये आवाज़ें कैसी हैं। छत से ज़ोर ज़ोर से धम धम की आवाज़ें आ रही थी। अचानक ही किचन से एक प्लेट गिरी तो दोनों छोटी बहनें बुरी तरह चीखने लगी। अब मेरा दिल भी लरज़ रहा था। न जाने बाहर क्या हो रहा था। हम कमरे में किसी कैदी की तरह बैठे हुए थे। फिर मैंने ही हिम्मत की और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए कहने लगी, कौन है जो हमें परेशान कर रहा है?
लेकिन मेरे सवाल के जवाब में एकदम सन्नाटा छा गया था। ऐसे लगता जैसे यहाँ पर कुछ भी ना हुआ हो। तभी मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। अब मैं ऊपर छत की तरफ जा रही थी। तभी मैंने छत की छोटी दीवार से किसी को कूदते हुए देखा था। मेरा दिल धक से रह गया। जरूर वहाँ पर कोई मौजूद था। जो ही जल्दी से गली की तरफ झांक कर देखा तो मुझे एक काली चादर में लिपटा वजूद भागता हुआ दिखाई दिया। वही लंबा चौड़ा काली चादर वाला वो वजूद किसी से मुशाबहत रखता था। अपने दिल पर हाथ रखे उसे भागते हुए देखती रही। यकीन नहीं आ रहा था कि इस घर में चोर की हैसियत से आने वाला वो नौजवान होगा जिस पर मैं काफ़ी हद तक एतबार करने लगी थी। फिर मैं नीचे वापस आ गई। अपनी बहनों को तसल्ली देने लगी कि ऊपर कोई भी नहीं था। ऐसा लगता है शायद कोई बिल्ली थी जो मुझे देखकर भाग गई। लेकिन दूसरे दिन मैं काम से वापस आ रही थी जब वो मुझे एक दरख्त के नीचे खड़ा हुआ नजर आया। मैं फौरन ही उसके पास चली गई। फिर उससे कहने लगी, क्या तुम ही मेरे पीछे पीछे घर तक आए थे? रात को यकीनन तुम ही थे जो गली से भाग रहे थे। उसने फौरन नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा, नहीं, मैं वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें गली तक छोड़कर वापस चला गया था। मैं उसकी आंखों में सच्चाई देख रही थी। वैसे भी वो जिस कदर मेहरबानी से मुझे देखता था, लगता नहीं था कि वो मुझे तंग करेगा या मेरे घर तक पहुंच जाएगा। उससे चंद घड़ी बातें करके अब मैं अपने घर चली गई थी। उसने हस्बे आदत मुझे गली के कोने पर छोड़ा और फिर वापस चला गया। फिर तो हर दूसरे दिन जैसे एक खौफ का माहौल पैदा होने लगा। जब रात को आने वाली उन पुरस्कार आवाज़ों से हम सब उठकर बैठ जाते थे। छोटी बहन कहने लगी, बाजी, वो औरत सही कहती थी, ये घर ठीक नहीं है। अब हमें कुछ करना होगा। या तो अम्मी से कहें कि ये घर छोड़ दें या फिर किसी मौलवी वगैरह को बुलाकर इस घर को दिखाएं। वो बहुत खौफजदा लग रही थी। मैं उसे तसल्ली देने लगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्यों ना मैं किसी मौलवी वगैरह को बुलाकर इस घर को दिखा देती हूँ। अम्मी से जब मैंने ये कहा तो कहने लगी कि हाँ, ये ठीक है। ऐसे हमें भी तसल्ली हो जाएगी कि इस घर में रहना ठीक है भी या नहीं। आखिर कब तक हम सज़ा में मुब्तला रहेंगे। अब तो मेरी दोनों छोटी बेटियां बहुत डरने लगी हैं। फिर दूसरे दिन मैं परेशान सी घर की तरफ जा रही थी। अचानक ही कोई पीछे पीछे चलने लगा। मैंने मुड़कर देखा, ये वही था मेरा रखवाला। वो मेहरबान नौजवान ऐसे लगता था जैसे मेरी हिफाजत कर रहा है। मेरा परेशान चेहरा देखकर वो कहने लगा, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या वजह है? तो मैं उसे कहने लगी कि जिस घर में हम रहते हैं वो घर आसेब ज़दा है। पहले हमें ये बात नहीं पता थी, लेकिन जैसे ही घर ले लिया, सारे पैसे अदा कर दिए, उसके बाद हमें आस पड़ोस के लोगों ने बताया। मैंने देखा उसके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। फिर वो कहने लगा, परेशान मत हो, इन चीज़ों का इलाज तो मैं भी करता हूँ। अगर बुरा ना मानो तो मुझे अपने साथ घर लेकर चलो। मैं तुम्हें एक नज़र देखकर बता दूंगा कि ये घर आसेब ज़दा है या नहीं। मैं खुश हो गई। फिर कहने लगी, क्यों नहीं, तुम आज ही मेरे साथ चलो। अब वो मेरे साथ मेरे घर जा रहा था। रास्ते में मैं उससे पूछने लगी कि वो क्या करता है और उस जंगल में तो कोई रहता भी नहीं, उसके दिन रात कैसे गुजरते हैं। तो वो कहने लगा कि मैं जंगल में से जड़ी बूटियाँ ढूंढता हूँ, फिर उनसे दवाइयाँ तैयार करता हूँ। इन दवाइयों में ख़ास ताकत होती है, जो भी इसे इस्तेमाल करता है बहुत फ़ायदा पहुँचता है। इसलिए बस वो दवाइयाँ बनाकर मैं शहर शहर बेचता हूँ। यूँ मेरा अच्छा गुजारा हो रहा है। और मैं एक लावारिस लड़का हूँ। मेरे माँ बाप तो पहले ही मर गए थे, इसलिए बस तन्हाई पसंद हूँ। उसकी कहानी तो वाकई ही बहुत अजीब थी। फिर वो मेरे साथ मेरे घर चला आया। अम्मी और बहनें उसे देखकर हैरान थीं। फिर मैंने अम्मी को सारी हकीकत बताई कि किस तरह उस दिन मुझे चंद आवारा लड़कों ने तंग किया था, तो इसने ही मुझे बचाया था, मेरी मरहम पट्टी की थी। पूरी रात मैं उसके ठिकाने पर मौजूद रही, तभी भी मेरी इज्जत महफूज रही। फिर मैं अम्मी से कहने लगी कि इसे जिन्नात वगैरह के बारे में ख़ास इल्म है, ये देखकर बता सकता है कि इस घर में आसेब हैं या नहीं। मैंने देखा वो पूरे घर का जायज़ा ले रहा था, कमरों का, सहन का, ऊपर छत का। गौर गौर से हर जगह देखता वो न जाने क्या सोच रहा था। फिर वापस आकर कहने लगा, इस घर में जिन्नात की मौजूदगी महसूस तो हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तकलीफ़ पहुंचाने वाले हैं। हाँ, वो अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाएंगे, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को ज़ख्मी करना, ये उनके बस की बात नहीं। वो अभी इतने ताकतवर नहीं है। अम्मी कहने लगी, ये लड़का तो बहुत काम का है, इससे कहो कि अगर इसके पास कोई ठिकाना नहीं है तो ये हमारे साथ इसी घर में रहे।
میں امی کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی. کہنے لگی نہیں نہیں، لوگ باتیں بنائیں گے، ہم بھلا کیسے کسی جوان لڑکے کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. میں نے امی کی اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا تھا. بہنوں کے چہرے پر بھی تھوڑی پریشانی کم ہوئی تھی، لیکن رات کو جیسے ہی آوازوں کا سلسلہ آنا شروع ہوا، میں ان سے کہنے لگی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان آوازوں کو آنے دو، اگر تم توجہ نہیں دو گی تو خود بخود بند ہو جائیں گی. لیکن ایسے لگتا جیسے سیڑھیوں سے کوئی آ جا رہا ہے، کوئی اوپر جا رہا تھا تو کوئی چھت پر جا کر خوب دھم دھم کر رہا تھا، اور تو اور کچن میں سے بھی برتن گرنے کی آوازیں آنے لگیں. ایک بار پھر سے وہی سب کچھ ہو رہا تھا. اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہ بچا تھا کہ اس گھر کو خالی کر دیتے. ویسے بھی 1 مہینہ ہو گیا تھا، میری تنخواہ ملنے والی تھی. اب میں نے امی سے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ ہر روز ہمیں یہ سب سہنا پڑے، اس لیے آپ دوسرا کوئی گھر دیکھ لیں. لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کوئی دوسرا گھر نہیں مل سکا تھا، کیونکہ ان کے کرائے اتنے تھے جنہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. پھر ایک دن کام سے واپس آتے ہوئے مجھے اتنی دیر ہو گئی، میں اس دن کے واقعے کے بارے میں سوچ کر کانپنے لگی. آج بھی رات کے 10 بج رہے تھے. مجھے لگ رہا تھا کہ گاڑی نہیں ملے گی، اس لیے میں پیدل تیز تیز گھر کی طرف جانے لگی. تبھی راستے میں مجھے کسی نے آواز دے کر روکا تھا. میں پلٹی تو اپنے سامنے کھڑے اسی نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گئی. اسے کیا پتا کہ میں اس وقت گھر جا رہی ہوں. اب وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. جب میں نے اسے بتایا کہ ہم وہ گھر چھوڑ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت پریشان کر دیا ہے، روزانہ رات کو ایسی باتوں کو برداشت کرنا ہمیں ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہا ہے. میں بہت مایوسی سے اسے یہ سب بتا رہی تھی. میں نے دیکھا اس کے چہرے پر غصہ تھا. پھر وہ کہنے لگا اچھا، میرے سمجھانے سے بھی وہ باز نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ کرنا پڑے گا. میں چونک گئی. پھر کہنے لگی کیا مطلب، تم نے کیا سمجھایا تھا؟ پھر وہ کہنے لگا گھر مت چھوڑو، وہ بہت اچھا ہے، ان کو وہاں سے جانا چاہیے جو اس گھر میں رہ رہے ہیں. بھلا انسانوں کی دنیا میں جنات کا کیا کام؟ اس نے یہ بات بڑے عجیب انداز میں کہی تھی. میں بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. پھر وہ کہنے لگا آج رات 12 بجے مجھے ایک عمل کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ سارے جنات تمہارا گھر خالی کر کے چلے جائیں گے. اب میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. کیا تم عمل بھی کرتے ہو؟ جب میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا ہاں، میں سب کر لیتا ہوں. جنات سے میری خاص دوستی ہے، کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں اس جنگل میں رہنے والے سارے جنات ہیں، تبھی تو میں تنہائی پسند ہوں. اس کی آنکھیں بڑی عجیب سی ہو رہی تھی، مجھے ایک خوف میں مبتلا کر رہی تھی. پھر وہ کہنے لگا تم چاروں آج رات کمرے میں قید رہنا، اس کے بعد میں رات کے 12 بجے اپنا عمل شروع کر دوں گا. مجھے یقین ہے کہ تمہارا گھر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پھر تمہیں وہاں کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوگا. مجھے اس کی باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھی، لیکن کب گھر آیا پتہ ہی نہیں چلا. پھر میں نے امی کو بتایا کہ یہ ہمارا گھر جنات سے پاک کرنے کے لیے خاص عمل کرنے والا ہے. امی کہنے لگی بیٹا ان کاموں میں تو نقصان ہو جاتا ہے، اسے منع کرو اور کہو کہ ہم ایسا کچھ نہیں چاہتے. یہ بات تو میں نے بھی نہیں سوچی تھی. تو وہ کہنے لگا اس عمل کے آگے جنات کی طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے اور آپ لوگوں کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. اس کے سمجھانے پر پھر امی مان گئی تھی. پورا گھر جاگ رہا تھا. میں نے بہنوں سے کہا کہ وہ سو جائیں، لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. پھر اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں امی اور بہنوں کو لے کر ایک کمرے میں آ گئی تھی. لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجے اس پورے گھر سے عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہا ہو. وہ زبان نہ سمجھنے والی تھی. وہ نوجوان اوپر چھت پر بیٹھ کر عمل کر رہا تھا. تبھی مجھے سیڑھیوں سے بھاگتے قدموں کی آواز آئی تھی. میں بری طرح ڈر گئی تھی. میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے. امی نے مجھے روکا لیکن میں نہ مانی اور کہنے لگی کہ امی کچھ غلط نہ ہو جائے، اس لیے آپ ان لوگوں کو کمرے میں ہی روک کر رکھیں، میں ابھی آتی ہوں. یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل آئی. باہر تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا، یقیناً وہ چھت پر ہی تھا. پھر میں چپکے سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی. میں نے سنا جب وہ کسی سے کہہ رہا تھا تم باز کیوں نہیں آتے، آخر ان لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، وہیں پر واپس لوٹ جاؤ جہاں سے آئی تھی. جواب میں ایک ہنسی کی آواز آئی تھی. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز تھی، لیکن سامنے وہ موجود نہیں تھی جو صرف اسی کو دکھائی دے رہی تھی. تبھی وہ لڑکی کہنے لگی تم بھی تو وہیں چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو، یہاں پر کیا کام ہے تمہارا؟ تبھی وہ غصے سے کہنے لگا میں روز روز یہاں نہیں آتا،
لیکن تم یہاں پر ہی رہ رہی ہو۔ انسانوں کی دنیا میں تمہارا کیا کام ہے؟ جاؤ، سردار نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، میں جاؤں گی تو تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی، کیونکہ کئی سال پہلے تمہاری خاطر اس انسانوں کی دنیا میں آئی تھی۔ اب میں حیران تھی، ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، میں تم سے سخت نفرت کرتا ہوں، تم کیوں بھول جاتی ہو؟ تبھی وہ نظر نہ آنے والی لڑکی کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم صرف اسی لڑکی کے پیچھے اس گھر میں آ کر مجھے پریشان کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر میں یہاں سے گئی تو یا تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی یا پھر اس لڑکی کو اتنی تکلیف دے کر جاؤں گی کہ وہ تمہیں کبھی مل نہ سکے۔ میں جن زادی ہوں اور میری شادی کسی جن زاد سے ہی ہوگی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو۔ ان کی یہ عجیب سی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس جن زادی نے کیا کہا ہے۔ اس نوجوان نے اسے کیسے دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ تو لڑکی مجھے دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ ایک جنات کے خاندان سے تھی، نظر نہ آنے والی مخلوق۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سایہ سا نکلتا ہوا یہاں سے نظر آیا تھا۔ تبھی وہ اٹھ کر نیچے کی طرف آنے لگا۔ میں سیڑھیوں سے جلدی سے نیچے بھاگی۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا تو میں اسے کہنے لگی، تم یقیناً بہت سے رازوں سے واقف ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم اوپر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کیا تمہیں وہ دکھائی دے رہی تھی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا، ہاں، وہ اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جائے گی، اب مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا لگ رہا تھا، لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، اب ہم مزید اس گھر میں یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم یہ گھر خالی کر رہے ہیں۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر اس رات میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ واپس اپنے ٹھکانے پر چلا گیا تھا۔ اب میں نے امی کو کہہ دیا کہ آپ کوئی دوسرا گھر دیکھ لیں، یوں ان پریشانیوں کے ساتھ اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہے۔ پھر خدا خدا کر کے آخر کار ہمیں بستی کے آخری کونے پر ایک اور گھر مل ہی گیا۔ وہ ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر تھا، لیکن بہت کم کرائے والا گھر، اور وہ اتنا اچھا بنا ہوا نہیں تھا، لیکن پھر بھی فی الحال ہمیں گزارا تو کرنا ہی تھا۔ پھر اس دن ہم سامان سمیٹ رہے تھے، سارا سامان ہم نے باندھ لیا تھا، دوسری صبح ہی شفٹنگ کرنی تھی۔ اس رات میں سوئی تو عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھل گئی، جیسے میرے اوپر کوئی چھپ کر مجھے غور سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے نیم غنودگی کی کیفیت میں آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ لمبے لمبے بالوں اور بڑی بڑی آنکھوں والی ایک کالی سی لڑکی میرے اوپر جھکی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر میں چیخ مارنے والی تھی، اچانک ہی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرا سانس گھٹنے لگا تو اس نے اشارے سے کہا کہ مجھ سے ڈرو مت، آؤ میرے ساتھ۔ اب وہ مجھے لے کر اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ میں کسی مجسمے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، ہاں، لیکن اس کی آواز سن کر محسوس ہوا کہ یہ وہی ہے جو اس دن اس نوجوان سے باتیں کر رہی تھی۔ تو کیا یہ ایک جن زادی ہے؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگی، میں ایک جن زادی ہوں، سالوں سے اس گھر میں اکیلی رہتی آ رہی ہوں، لیکن تمہیں ابھی بھی کہہ رہی ہوں، اس کا پیچھا چھوڑ دو اور اسے کہو کہ میرے سامنے آنا بند کر دے، ورنہ تم اس گھر میں جاؤ گی تب بھی میں تمہارے پیچھے آتی رہوں گی۔ اس کا لہجہ بہت خوفناک تھا۔ میں سہم گئی، پھر کہنے لگی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ کون میرے پیچھے آتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، وہی جو تمہیں بے وقوف بنا کر انسانی روپ میں روزانہ تمہارے سامنے آتا ہے، جسے تم کل لے کر آئی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میری حیرت پر وہ کہنے لگی، وہ ایک جنات ہے، میری ہی طرح کا جنزاد، ہم دونوں ایک ہی قبیلے کے رہنے والے ہیں۔ تمہارے سامنے آنے والا وہ انسانی روپ کا خوبصورت نوجوان ایک جنزاد ہے۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، سالوں سے ہم ایک ہی قبیلے میں رہتے آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس کے ماں باپ انتقال کر گئے، اس نے قبیلہ چھوڑ دیا۔ میں بچپن سے ہی اسے چاہتی تھی، جگہ جگہ اسے ڈھونڈنے کے لیے انسانوں کی دنیا میں آ گئی، پھر یہاں آ کر پتہ چلا کہ اس نے جنگلوں میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے اور وہ کسی کی موجودگی برداشت نہیں کرتا۔ میں اس کے ساتھ وہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے وہاں سے بھگا دیا اور کہنے لگا کہ میں واپس قبیلے میں چلی جاؤں۔ چونکہ یہ جنگل اس بستی کے قریب تھا تو میں اس کی خاطر یہیں اس بستی کے خالی گھر میں رہنے لگی۔ جس گھر میں تم آج موجود ہو، یہی میرا ٹھکانہ بن گیا۔ یوں تو میں یہاں کسی کو ٹکنے نہیں دیتی تھی، لیکن حیران رہ گئی جب میں نے ایک دن اسے تمہارے ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بھی میری موجودگی محسوس کر لی تھی۔ اب اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ پھر وہ روزانہ چپکے چپکے میرے پاس آتا اور کہتا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر دور چلی جاؤں، کیونکہ میں اس لڑکی کے خاندان کو پریشان نہ کروں۔
میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ تو کسی جن زادی پر ایک نگاہ تک نہیں ڈالتا تھا، لیکن ایک انسانی لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ اب مجھے غصہ آنے لگا، اسی لیے روزانہ تمہیں ستانا شروع کر دیا۔ لیکن اس دن اس نے مجھے سختی سے کہا ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، لیکن میں نے اس کے سامنے شرط رکھی ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، اس کے بعد میں اس کے ساتھ قبیلے میں واپس چلی جاؤں گی۔ لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو لڑکی، یاد رکھو، اگر اب وہ تمہارے پیچھے آیا تو میں بھی اسی گھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میں تمہیں کہیں سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ آج اس کی حقیقت تم پر کھل چکی ہے، اس لیے اسے کہو کہ وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر وہ جنزادی وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں کسی بت کی طرح وہاں کھڑی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نوجوان ایک جنزاد ہوگا جسے میں بھی پسند کرنے لگی تھی۔ اس کا ساتھ چلنا، آنا جانا، چھوڑنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے مجھے کچھ بھی محسوس ہونے نہیں دیا تھا، لیکن ہمیں یہ پریشانی صرف اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کہیں پر بھی وہ مجھے نظر آیا تو میں پلٹ کر وہ راستہ ہی چھوڑ دوں گی۔ نہیں، امی اور بہنوں کو میں پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی۔ ایسے تو یہ جنزادی ہمارا پیچھا کرتے کرتے اس گھر میں بھی پہنچ جائے گی۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ پھر اگلے ہی دن میں کام سے گھر واپس لوٹ رہی تھی، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور نہ ہی پلٹ کر دیکھا۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے میں اپنے نئے والے گھر میں چلی گئی۔ اب میں دن رات سوچوں میں مبتلا رہتی تھی، کہیں میں بھی تو اس سے محبت نہیں کرنے لگی۔ یہ جان کر بھی کہ وہ ایک جنزاد ہے، لیکن اس کی مہربانی، اس کا یوں مرہم پٹی کرنا، مجھے بچانا، روزانہ مجھے اکیلی سمجھ کر گھر تک چھوڑنا، میں کچھ بھی نہیں بھول پائی تھی۔ پھر اس دن رات کو میں سو رہی تھی جب مجھے کسی نے دھیرے سے آواز دی تھی۔ میں نے جو ہی آنکھیں کھولی تو حیرت سے آنکھیں پھٹ پڑی۔ وہ میرے سامنے ہی تو موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی تپش تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے تم نے ہی آنے پر مجبور کیا ہے، آخر تم نے میری بات کیوں نہیں سنی تھی؟ پھر میں نے بھی اپنے آپ کو مضبوط کیا اور کہنے لگی، کیونکہ میں تمہاری حقیقت جان چکی ہوں۔ تم ایک جنزاد ہو اور انسان بن کر مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ وہ جنزادی یہاں بھی آ جائے گی۔ تبھی اس جنزادے کی آنکھوں میں غصہ آیا اور وہ کہنے لگا، آخر کار اس نے تمہیں سچائی بتا ہی دی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں ایک جنزادہ ہوں، لیکن انسانوں سے بھی بہت الگ ہوں۔ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ میں بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ ایک طرف تو جنزادی کا خوف، اوپر سے اس مہربان جنزادے کی خوبصورت چمکتی آنکھوں نے مجھے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے، تم اس کے ساتھ واپس اپنی دنیا میں چلے جاؤ، یہاں کچھ نہیں رکھا۔ وہ کہنے لگا، وہاں میرے ماں باپ کی یادیں ہیں، اس قبیلے میں ہی میرے ماں باپ مرے تھے، نہ جانے ان کی موت کیسے ہوئی، لیکن دوسرے جنزادوں کا کہنا تھا کہ انہیں کسی نے مارا تھا۔ ان قاتلوں کا مجھے آج تک پتہ نہیں چل سکا، اسی لیے بے بسی کی حالت میں انسانوں کی دنیا میں آ کر رہنے لگا۔ یہاں پر مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ اپنی ساری کہانی سنا رہا تھا اور میں بھی بے بس تھی۔ پھر دوسری رات اس جنزادی نے میرا جینا حرام کر دیا۔ جب آدھی رات کو وہ میرے سرہانے آ کر کھڑی ہو گئی، میں نے اسے دیکھ کر بری طرح چیخ ماری تھی۔ اب وہ مجھے ٹانگوں سے کھینچتے ہوئے چھت کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اس کا خوفناک چہرہ اور آنکھوں میں چھپی نفرت دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھ سے ضرور بدلہ لے گی، کیونکہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی میں اس جنزادے سے ملاقات کر رہی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، اب میں اسی گھر میں اپنا ٹھکانہ بنا لوں گی، یہاں سے بھی تم لوگوں کو بھگا دوں گی۔ پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، ایسا مت کرو، ہم لاوارث اور غریب لوگ ہیں، میں جلد ہی جنزادے سے کہہ دوں گی کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کر لے۔ جنزادی نے بے یقینی سے مجھے دیکھا تھا، پھر کہنے لگی، سچ میں ہی وہ مجھ سے شادی کر لے گا تمہارے کہنے پر؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا، پھر کہا کہ میں اسے مجبور کروں گی، دیکھنا وہ تمہارے ساتھ اس قبیلے میں واپس ضرور جائے گا۔ اب وہ خوش ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، میں تمہاری دوست بن جاؤں گی، اب میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی، بس تم کسی طرح اس جنزادے سے کہو کہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب میں بری طرح پریشان ہو چکی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ لیکن دوسری صبح چھوٹی بہن کہنے لگی، باجی آپ رات کو چیخ کیوں رہی تھی؟
کیا کچھ نظر آیا تھا؟ امی بھی حیران ہو گئی۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، بس میں نے تو ایک خواب دیکھا تھا، اسی میں ڈر گئی تھی۔ یہ گھر تو بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دونوں چھوٹی بہنوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے۔ اب بھی وہ جن زیادہ روزانہ میرے پیچھے پیچھے آتا۔ وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا جاتا تھا، لیکن میں اس سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ کسی طرح اس بات پر راضی ہو جائے کہ جن زادی کے ساتھ واپس اپنے قبیلے میں لوٹ جائے، یوں ہمارا پیچھا بھی اس سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن جن زادے کا کہنا تھا کہ وہ مجھ پر عاشق ہو چکا ہے اور مجھ سے ہی محبت کرتا ہے۔ اسے جن زادی سے نفرت ہے کیونکہ وہ بہت تنگ کرنے والی جن زادی ہے، اس کا جینا حرام کر دے گی۔ پھر آج رات میں کام سے گھر لوٹی تو امی کی بات نے مجھے پریشان کر دیا، جب وہ کہنے لگی، آج میں مولوی صاحب کے پاس گئی تھی، میں نے انہیں ساری باتیں بتائی ہیں۔ کل رات جس طرح سے تم چیخیں مار کر اٹھی تھی، میں نے تمہیں چوری چھپے دیکھ لیا تھا۔ تم خود بخود سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہی سوچ کر میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ پھر چپکے سے مولوی صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں رہنے والے جنات یہاں بھی ہمارے پیچھے آ گئے ہیں اور وہ تمہاری بیٹی کے پیچھے آتے ہیں۔ تم کل چلنا میرے ساتھ مولوی صاحب کے پاس، وہ تم پر دم درود کریں گے اور ایک تعویذ بھی دیں گے۔ اب میں سر تھام کر رہ گئی تھی، کہیں ان دونوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ بہرحال کچھ بھی تھا، بھلے ہی وہ جنات تھے، لیکن نہ تو میں جن زادی اور نہ ہی اس مہربان جنزاد کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ پھر میں امی سے کہنے لگی، بس چند دن کی بات ہے امی، پھر سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی حیران ہو گئیں اور کہنے لگی، تمہیں کیسے پتا؟ کیا وہ تمہارے سامنے آتے ہیں؟ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے انہیں منع کیا اور کہنے لگی کہ نہیں، مجھے تو نظر نہیں آتے، لیکن ان کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ پھر امی نے میری ایک نہ سنی۔ کام سے بھی چھٹی تھی، وہ زبردستی مجھے مولوی صاحب کے پاس لے گئیں۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میں ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بہت بزرگ اور بارش شخصیت کے مالک تھے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، بڑی عجیب کہانی سنا رہی ہو تم لڑکی۔ ایسا ہوتا ہے، جن زاد کبھی کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتے ہیں، لیکن جو جن زادی اس لڑکے پر عاشق ہے، وہ تمہیں اس لیے پریشان کر رہی ہے کیونکہ وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھ رہی ہے۔ لیکن تم کسی نہ کسی طرح اگر اس جن زادے کو اس بات پر راضی کر لو کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیں، تو ایسے میں تمہاری زندگی میں بھی سکون ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جن زادی تمہیں کچھ بڑا انعام بھی دے دے جس سے تمہاری قسمت بدل جائے، کیونکہ اکثر جنات خوش ہو کر لوگوں کو ایسی ایسی قیمتی چیزیں دے کر جاتے ہیں جن سے ان کی راتوں رات قسمت بدل جاتی ہے۔ مولوی صاحب کی باتوں نے تو مجھے حیران کر دیا تھا۔ پھر دوسرے دن میں خوف زدہ ہو گئی جب کسی کی بھاری غصے بھری آواز نے مجھے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، یہ وہی جن زادہ تھا۔ پھر وہ ناراضگی سے کہنے لگا، اب تم مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے مولوی صاحب کے پاس جا رہی ہو، لیکن دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر میں اس سے التجا کرنے لگی کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس جن زادی سے شادی کر لے، کیونکہ وہ بہت اچھی ہے۔ میں اس سے وعدہ بھی کر چکی ہوں، لیکن جب بھی اس کا دل چاہے تو وہ مجھ سے ملاقات کرنے میرے پاس آ سکتا ہے۔ وہ کچھ اداس سا نظر آیا تھا، پھر کہنے لگا، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے سامنے نہ آؤں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ کس طرح سے وہ جن زادی ہر رات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے تم سے بات کی تو وہ دوسرے گھر میں بھی ہمارا جینا حرام کر دے گی۔ مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ میری دشمن بن چکی ہے۔ تبھی میں نے اس سے دوستی کی اور اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی شادی جن زادے سے ضرور کرواؤں گی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اس سے شادی کرنے پر تیار ہوں، لیکن میں تم سے ملاقات کرنے اس دنیا میں ضرور آیا کروں گا۔ میں جب بھی تمہارے سامنے آؤں گا تو تم مجھے دیکھ کر منہ نہ پھیرنا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ یوں دوسرے دن ہی ایک حیران کن بات ہوئی جب لال جوڑا پہنے وہ جن زادی آدھی رات کو میرے سامنے آئی تھی۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی، لیکن وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ جن زاد نے مجھ سے شادی کر لی ہے، اب تم میری دوست بن چکی ہو، اس لیے میں ہمیشہ تم پر مہربان رہوں گی۔ آج میں تمہارے لیے ایک تحفہ بھی لے کر آئی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک پوٹلی میرے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے قبیلے کے زیورات ہیں جو تمہارے بہت کام آئیں گے، یہ تمہاری قسمت بدل دیں گے۔
تمہارے حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ تم اس غریب گھر میں رہنے والی وہی لڑکی ہو جو راتوں کو نوکری کے لیے دیر سے گھر آیا کرتی تھی۔ میں نے شکریہ کہہ کر اس سے وہ پوٹلی تھام لی تھی، پھر وہ خوشی خوشی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ دوسرے دن جیسے ہی میں نے وہ پوٹلی کھول کر دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ وہ زیورات سے بھری ہوئی تھی، خوبصورت قیمتی زیورات جنہوں نے ہماری قسمت بدل ڈالی۔ پھر امی اور میں نے مل کر ایک کاروبار شروع کر دیا اور دن رات اپنی قسمت بدلنے لگے۔ اب میری بہنیں اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں اور ہم نے اپنے لیے بڑا سا گھر خرید لیا۔ ہمارے چچاؤں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا تھا، ایک نہ ایک دن انہیں تو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ یتیم کا حق کھانا اپنے لیے عذاب کا گھڑا کھودنے کے مترادف ہے۔ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی ذرا سی آہٹ محسوس ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ وہ جنات مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ زندگی میں مجھ سے ملنے آتا رہے گا، اور میں بھی اس سے مل کر ایک خوشی محسوس کرتی ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔